نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، اور آیت نمبر 81 سے آج ہم آغاز کریں گے، اور 17واں رکوع، آخری رکوع اس پارے کا انشاءاللہ، اور آج ہم اس پارے کا اختتام کریں گے انشاءاللہ، تیسرے پارے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ، اور جب اخذ اللہ، لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق النبیین، میثاق وعدہ عہد، نبیین نبیوں سے، لما واسطے اس کے جو، آتیتکم میں عطا کروں تم کو، میں دوں تم کو، من کتاب کتاب میں سے، و حکمت اور حکمت میں سے، ثم پھر، جاءکم آ گئی تمہارے پاس، آ جائے تمہارے پاس، رسول کوئی رسول یا ایک رسول، مصدقن تصدیق کرنے والا ہو، لما واسطے اس کے جو، معکم پاس ہے تمہارے، لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لے آنا۔ اب یہ میں آپ پہلے بہت دفعہ وضاحت کر چکی ہوں، جب تشدید آتی ہے اور اس سے پہلے لام ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں تاکید کے لیے ہوتی ہیں، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ، وہ بھی ساتھ ساتھ میں وضاحت کرتی جاؤں گی، لیکن اگر پہلے لام آ جائے اور تشدید ہو بعد میں، تو یہ دونوں چیزیں بات کے اندر زیادہ زور پیدا کرتی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہمیشہ جس لفظ کے ساتھ بھی آئے گا اس کا ترجمہ ہمیشہ ضرور کیا جائے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ البتہ تم ضرور ایمان لے آنا، بھی ساتھ اس کے، ولا اور البتہ، تنصرنہ پھر وہ تشدید آ گئی اور پہلے لام ہے، تم ضرور مدد کرنا، البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہارے لیے۔ یہاں پہ جو نصرہ ہے یہ مدد، اس کا ترجمہ ہوتا ہے مدد کرنا۔ قالا کہا، اقررتم کیا اقرار کیا تم نے، کیا ایمان لاؤ گے تم اس پر، کیا تم وعدہ کرتے ہو اس کا، اقرار کرتے ہو اس کا، اور اخذتم لیا تم نے، علی اوپر، ذالکم اوپر تمہارے لیے، اسری میرا ذمہ، اسری کہتے ہیں ذمہ، کسی چیز کا یعنی ذمہ لے لینا، یعنی میرا عہد لیتے ہوئے تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو۔ میں بھی وضاحت کرتی ہوں پھر آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے گی پوری۔ قالو انہوں نے کہا، اقررنا اقرار کیا ہم نے، انہوں نے کہا مان لیا ہم نے، قالا فرمایا، فاشہدوا پس گواہ رہو، کس بات پر، اس عہد پر، وَأَنَا کہ جو میں تم سے وعدہ لے رہا ہوں، وَأَنَا اور میں، مَعَکُم ساتھ تمہارے، مِنَ الشَّاہِدِينَ گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت میں جو نجران کا وفد تھا، ان کے جو نصارہ ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ جب بھی کوئی نیا رسول آئے گا جو گزشتہ انبیاء کی تصدیق کر رہا ہوگا، جو پہلے ان سے پہلے گزر چکے ہوں گے نبی، ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو گزشتہ نبی اور اس کی قوم پر لازم ہوگا کہ نئے نبی پر ایمان لے آئیں، اور اس کی مدد بھی، صرف ایمان نہیں لانا بلکہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ البتہ مدد بھی کریں، اس کی مددگار بھی بنے اس کے لیے۔ چنانچہ تمام انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا اور اس اقرار کی گواہ بھی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس اقرار پر گواہی دی۔ یہ اقرار کیوں لیا گیا تھا یہ پہلے سمجھتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو تمام لوگ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ گویا یہ وعدہ ہے، تو اگر وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس بات کی
یہ بات لازم ہو جاتی ہے، جو وعدے کے اندر آ جائے وہ لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت ہے فمن، تو جو کوئی تولا منہ موڑ لے بعد ذالک، اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون وہی فاسق لوگ ہیں۔ فسق میں پہلے بتا چکی ہوں، فسق ہوتا ہے جو حدود شریعت سے تجاوز کر جائیں، حدود شریعت سے نکل کے باہر نکل جائیں، باہر نکل بھاگیں۔ اس کے اوپر ہم سورہ البقرہ کے شروع میں بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں، امید ہے آپ کو یاد ہوگی۔ میں نے 4 گواہوں کی بات کی تھی، چوتھا گروہ جو ہے وہ فاسقین کا گروہ تھا، اس کی بات کی تھی میں نے اس کے اوپر کہ یہ فسق میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، حدود شریعت سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور بالکل آپ یوں سمجھیں جیسے کنارے پہ ہوتے ہیں، پٹری پہ ہوتے ہیں، ایک قدم ادھر کو آ گیا تو ادھر چلے جائیں گے، ادھر کو ہو گیا تو ادھر چلے جائیں گے، اور زیادہ تر یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنا حدوں سے جو اللہ نے حکم دیے ہوئے ہیں حدود سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو فاسقین کہا جاتا ہے۔ فسق عربی میں دراصل جو آپ نے دیکھی ہوگی کھجوریں بعض اوقات آتی ہیں تو بہت پکی ہوئی جو کھجور ہوتی ہے نا، وہ جیسے اپنے آپے سے باہر ہو رہی ہوتی ہے، اس کا جو اوپر ہلکی سی وہ سکن ہوتی ہے نا، وہ اس سکن سے باہر نکل رہی ہوتی ہے، اس کو فسق کہتے ہیں۔ بیسیکلی اپنی حدوں سے باہر نکلنے والی کو دراصل فاسق کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نبی کو جھٹلانے والا ہوگا، جو نبی کو سے منہ موڑنے والا ہوگا، دراصل وہی فاسق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اقرار کب لیا گیا تھا، اور یہ کب کی بات ہے، یہ کہاں پہ ہوا تھا یہ میثاق؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ عالم ارواح میں ہوا تھا، اور یا پھر دنیا میں بذریعہ وحی یہ اقرار لیا گیا، اور دونوں احتمالات ہیں، دونوں کی گنجائش ہے، دونوں درست ہو سکتے ہیں۔ مفسرین کی دونوں کے بارے میں مستند علماء کرام کی آراء ہیں، دونوں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہوئے ہوں، دنیا میں آنے سے پہلے بھی جب سب روحوں کو پیدا کیا گیا تھا، اس وقت جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا ان سے الگ طور پر یہ وعدہ لے لیا گیا ہو، اور پھر جب وہ دنیا میں نبی بن کر آ گئے تو اس کے بعد پھر ان سے دوبارہ یہ عہد لیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انبیاء جو ہیں نا وہ زیادہ تر انبیاء جو ہیں وہ الگ الگ آئے، لیکن بہت سے انبیاء کرام اکٹھے بھی آئے۔ ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ پڑھتے ہیں بنی اسرائیل کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انبیاء کرام جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے دور بھی گزرے کہ ایک ہی وقت میں 2 نبی موجود تھے، جیسے کہ سب سے مشہور واقعہ حضرت موسیٰ کا کہ جب ان کو نبوت دی گئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اے اللہ میرے ساتھ میرے بھائی کو وزیر بنا دیجئے، اور وہ میرا بھائی ہے ہارون۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی تھی۔ پھر سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسول بھیجے، اور پھر ان دونوں کو جب لوگوں نے جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا، اور پھر انہوں نے آ کے تبلیغ کا کام کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے زمانے میں ہی ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت ملی۔ تو یہاں پہ دراصل بتایا یہ جا رہا ہے، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب ایک نبی موجود ہو اس کے بعد دوسرا نبی آ جائے تو پہلے نبی کو کیا کرنا ہے کہ دوسرے نبی کو مان لینا ہے، اور صرف لَتُؤْمِنُنَّ پہ بات ختم نہیں کی گئی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ ضرور ایمان لانا اس پر، اور ساتھ آگے تاکید کر دی گئی وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ ضرور مدد کرنا اس کی، یعنی اس کا ساتھی بن جانا، اس کے ساتھ ایک کمپٹیشن میں نہ آ جانا، اس کے ساتھ ایک مقابلے بازی پہ نہ آ جانا، بلکہ اس کی مدد کرنا۔ تو اصل مقصود اس آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، اب رسول ان سے مراد یہاں پہ 2 ہیں۔ ایک اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی رسول، کیونکہ تنوین آ رہی ہے نا رسول ان کے بعد، تو اس کا ایک ترجمہ کوئی بھی رسول بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک نبی کے ہوتے ہوئے
کوئی بھی دوسرا نبی آ جائے تو اس کا جو پہلے والا نبی ہے وہ دوسرے نبی کا اقرار کرے گا اور اس کا ساتھ دے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد رسول، ان سے مراد کوئی اور نبی نہیں بلکہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جب وہ خاص نبی آ جائیں تو کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ایک تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ذرا غور کر لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کوئی کام کر رہا ہو، جب کوئی بڑی نوعیت کا کام ہو، بہت اہمیت کا حامل ہو کام کوئی، تو اس دوران اگر کوئی اور اس میں انٹرفیئر کرے تو جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے کام کرنے والے کو بہت گراں گزرتا ہے عام طور پہ، کیونکہ لگتا ہے کہ میرے کام میں یہ رکاوٹ بن رہا ہے، میں اپنے طریقے سے کام کر رہا تھا، یہ ایک اور آ گیا میرے کام میں رکاوٹ بننے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے ہی بتا دیا کہ اصول کیا ہوگا کہ جب بھی ایک پیغمبر کوئی کام کر رہا ہوگا درس و تدریس کا، اور دوسرا پیغمبر آ جائے اور وہ بھی دعویٰ کرے کہ میں بھی پیغمبر ہوں، تو عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کلیش ہو جاتا ہے۔ دین کے کام میں جب کلیش ہو جائے، یاد رکھیں ہمیشہ، دین کے کام میں جب تضاد آ جائے، جب کلیش ہو جائے تو ساری برکت ختم ہو جاتی ہے، سب مقصد پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر رسول ان سے مراد یا تو ایک رسول کے بھی ہے، اور دوسرا رسول آ جائے اس سے کیا معاملہ کرنا ہے، اور دوسرا میں نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہو جائے تو پھر تم لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور رسول کی علامت کیا ہوگی؟ اچھا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ کچھ لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، پہلے ہی بتا دیا ساری بات کہ رسول جو آئے گا اس کی کیا ہوگی، اس کی گارنٹی کیا ہوگی کہ وہ صحیح رسول ہے، درست بات کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اس کی علامت کیا ہوگی؟ مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی تمہارے ساتھ وہ موافقت کرے گا، تمہاری مخالفت نہیں کرے گا۔ جب موافقت کرے گا تو سمجھ لینا کہ یہ بھی اللہ کا رسول ہے، تو پھر تم کو کیا کرنا ہے؟ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ضرور ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ دین کے کام جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے جب ایک کے ساتھ ایک مل جاتا ہے، 11 ہو جاتے ہیں نا، تو اس سے دین کو فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو درست بات پہنچانا، زیادہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، کیا تم وعدہ کرتے ہو؟ یہاں پہ تم سے مراد جو ہے یہ انبیاء کرام ہے، کیونکہ یہ وعدہ جو ہے یہ انبیاء کرام سے لیا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم اقرار کرتے ہو۔ آگے چل کے اس کی اور وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کو میں تفصیل سے بتاتی ہوں ابھی آپ جب تک انشاءاللہ۔ یہ 3 آیات بیسیکلی ایک ہی مضمون ہے، اس لیے میں نے دوسری آیت بھی ساتھ ہی شروع کر دی، 81 کے ساتھ ہی 82، اب میں آگے 83 بھی اس کے ساتھ ہی شروع کر دوں گی، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک ہی مضمون ہے۔ آگے پیچھے کر کے اس کو میں ساتھ ساتھ سمجھانے کے لیے آپ کو آگے پیچھے الفاظ اس کے آئیں گے۔ تو یہاں پہ میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، یہ وعدہ جو تم کی بات کر رہی تھی، یہ جو تم آیا، یہ تم سے مراد کون ہے؟ انبیاء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، پسند آئی تم کو میری بات، مانو گے میری بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیا تم اس کو تسلیم کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور لیا تم نے اس کے اوپر میرا ذمہ، کیا اس بات پر تم عہد دیتے ہو، یعنی پکا وعدہ کرتے ہو؟ ان سب نے اقرار کیا۔ قالو، فرمایا، اقررنا، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم سب مان گئے۔ قالا فاشہدوا، تو پھر ٹھیک ہے، اگر مان گئے تو پھر فاشہدوا، شہادت دو، گواہی دو۔ اب یہاں پہ میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا
خاص طور پہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ انبیاء کرام سے ہو رہی ہے، عوام سے نہیں ہو رہی۔ ان کی جو امت ہے، ان کے جو فالوورز ہیں، ان سے یہاں بات نہیں ہو رہی، یہ صرف اور صرف انبیاء کرام سے ہو رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ اس وعدے پر پھر گواہ رہنا، اور صرف یہ نہیں کہہ کے بات ختم کر دی کہ تم اس کے اوپر گواہی دو کہ تم نے وعدہ کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ، اور بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اس گواہی میں بھی گواہوں میں سے ہوں، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے اس بتائے گئے عہد کو تم نے مان لیا، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو اس کے اوپر گواہ ٹھہرا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، بس اگر اس کے بعد کوئی منہ موڑ جائے گا، اب اس کے بعد گویا کہ وعدہ لینے کے بعد، عہد کرنے کے بعد کون مکرے گا؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، صرف وہی لوگ جو فاسقین ہیں۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ نوٹ کیجئے، فاسقین سے مراد کافرین ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا نا، پہلے وضاحت کر دی تھی کہ فاسقین ایک قدم اگر اٹھائیں تو وہ کفر میں داخل ہو سکتے ہیں، تو یہ فاسقون وہ ہیں جو کہ کافرون بن گئے۔ اب یہ ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے، دھیان کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے بھی جیسے وضاحت کی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے یہ وعدہ لے رہے ہیں، لوگوں سے نہیں، عوام الناس سے نہیں لے رہے، اس لیے کہ پیغمبروں نے تو نہ منہ موڑنا تھا اور نہ منہ موڑا، تو منہ کس نے موڑا تھا؟ پیروکاروں نے۔ اب میں نے پہلے وضاحت کیا کہ یہ وعدہ پیغمبروں سے لیا جا رہا ہے، پیغمبر منہ نہیں موڑتے، پیغمبر مکرتے نہیں ہیں وعدہ کرنے کے بعد، تو اس سے یہ بات پھر پتہ چلی کہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا، اور پھر پیغمبروں کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں سے وعدہ لیں، اور انہوں نے پھر لوگوں سے وعدہ لیا۔ اس کو میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتی ہوں، شاید آپ کو کوئی اس کے اوپر کنفیوژن ہو رہی ہو، اگر کوئی کنفیوژن ہو تو بعد میں سوال بھی کر لیجئے گا، لیکن یہاں پہ میں پہلے وضاحت کر دوں۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے محض پیغمبروں سے نہیں لیا تھا، بلکہ پیغمبروں کے توسط سے ان کی قوموں سے بھی لیا تھا، ان کے فالوورز سے بھی لیا تھا۔ تو اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ میثاق النبیین ہے، اور اس میں جو اضافت ہے وہ فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف ہے۔ اگر کوئی عربی گرامر سے واقفیت ہے تھوڑی سی، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، اور اس میں جو فاعل کی طرف وہ جاتا ہے ہمیشہ، لیکن کبھی کبھی مفعول کی طرف بھی جاتا ہے، تو یہ مفعول کی طرف جا رہی ہے، یعنی بظاہر لگتا ہے کہ انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا، لیکن اصل میں انبیاء کے ذریعے فالوور سے لیا گیا تھا۔ ڈائریکٹ جو وعدہ تھا وہ انبیاء سے لیا گیا تھا، اور ان کے جو انبیاء ہیں ان کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ فالوورز تک بھی یہ وعدہ پہنچائیں۔ یہ عہد جو ہے محض انبیاء تک نہیں رہا، بلکہ اس کے بعد یہ ان کے تابع داروں میں بھی گیا، ان کے ماننے والوں میں بھی گیا۔ اسی لیے تو بنی اسرائیل سے یہ تقاضا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، کیونکہ تمہارے پیغمبروں نے اس رسول کے آنے کی خوشخبری بھی دی ہے۔ پھر ہر نبی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری نبوت میں کوئی اور نبی آ جائے تو تم نے بھی ماننا ہوگا، اور تمہاری قوم کو بھی اس کو ماننا ہوگا۔ اور تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مشکل نہیں، ہم مانیں گے، اور اپنے امت کو، اپنے فالوورز کو بھی اس بات پر راضی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے پر سب کو گواہ کیا تھا، خود بھی اس کی گواہی دی تھی، کہ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی۔ اب اتنی گواہیاں لے کے ہر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی اصل پیغمبر تک بات پہنچی، تو یہود و نصارہ نے ان کا انکار کر دیا۔ پہلے ہر پیغمبر جو ہے اس سے وعدہ لیا گیا، اور ہر کوئی اس کے ساتھ اس وقت تیار تھا، لیکن جب اصل بات آئی، پہنچی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ دیکھیں، ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی اور پھر 84 میں بھی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خود وعدہ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خود کلام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خود بات کی تھی؟ نہیں۔ تو یہ وعدہ کیسے ہوا تھا؟ پیغمبروں کے ذریعے سے یہ وعدہ ہوا تھا۔ بالکل ویسے ہی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے، وہاں قوم کا نام لیا گیا تھا، یہاں نبیوں کا نام لیا جا رہا ہے، اور مقصود اس سے نبیوں کے ذریعے ان کی
قوم بھی ہے۔ اور اس کو ذرا تھوڑا سا امیجن کریں نا کہ کہاں لیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے جو وعدہ ہے، یہ عہد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں لیا تھا؟ ایک تو عالم ارواح میں لیا تھا، جو سب سے پہلے لیا گیا، جس کو ہم وعدہ الست کے نام سے جانتے ہیں نا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمام جن لوگوں کو نبی بنانا تھا ان انبیاء کو سب کو جمع کیا، اور ایک ایک کر کے سب سے بذریعہ وحی عہد لیا گیا تھا کہ دیکھو میں نے تم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، کتاب دے کر تمہیں بھیجا ہے، تمہیں نبوت دی گئی ہے، اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی آ جائے تو تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی اسے ماننا ہوگا، اس کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، بنی اسرائیل سے بھی موسیٰ کے ذریعے یہ اقرار لیا جا چکا تھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وَمُبَشِّرٍ بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو تمہیں اس کو ماننا ہوگا۔ اب ان سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اتنا پکا ہے جو تم سے لیا گیا تھا، اب جب عمل کی باری آ رہی ہے تو تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں اس نبی کو مانتے، اس نبی کی بات کیوں نہیں مانتے، اس کو رسول کیوں نہیں مانتے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں دراصل اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن وہ منہ موڑ گئے، اور منہ موڑنے کی وجہ سے پھر وہ فاسق کہلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ قاعدہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی ہدایت اترتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انفرادی طور پر سارے بنی اسرائیل کو سناتے، انڈیویجولی جہاں پہ مختلف گیدرنگز کے اندر لوگوں کو سناتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد تمام سے سرداروں کو بلاتے تھے اور ان سے اقرار بھی لیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام سے میثاق لیتے تو طریقہ کیا ہوتا، میثاق کیسے لیا جاتا تھا، جیسے آیت 83 میں ہم نے پڑھا، اسی طرح آیت 84 میں بھی یہی ذکر ہے، وعدے کا ذکر ہے کہ خذوا ما آتیناکم، پکڑ لو اس کو جو میں تم کو دوں۔ کہ بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی ایسی کوئی بات نازل ہوتی تو میں نے جیسے پہلے وضاحت کی کہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے، ان کو سناتے، ان کو جمع کر لیتے اور پھر سامنے تابوت سکینہ رکھ لیتے، اور تابوت سکینہ جس کی ہم دوسرے پارے کے آخر میں ہم جس کی وضاحت پڑھ چکے ہیں، تابوت سکینہ وہ تھا جس کے اندر وہ من اور سلوہ اس کے اندر تھا، نہیں سلوہ تو نہیں تھا، بٹیر تو نہیں تھا، من تھا، کہتے ہیں ایک بوٹل میں بھرے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور نشانیاں تھیں، 9 نشانیاں غالباً اس کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ بڑا متبرک تابوت ان کے ہاں سمجھا جاتا تھا، تو وہ اس کو سامنے رکھ لیتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ اور تذکیر کرتے تھے، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم سناتے تھے، پھر سب سے اقرار لیتے تھے اطاعت کا، اور اس اقرار کے بعد لوگوں کو اس کا گواہ رہنے کی تاکید فرماتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بناتے، اور آخر میں اس حکم کی نافرمانی کے جو اگر نافرمانی کرتے اس حکم کو تو اس کی دنیاوی اور اخروی انجام بھی بتاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ رہا، جیسا کہ ہم پڑھتے رہے ہیں شروع سے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ لوگوں گواہ رہو، میں نے تم کو اللہ کی بات پہنچا دی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے، اللہ کی بات سناتے، پھر وعدہ لیتے، اور وعدہ اس طرح لیا جاتا تھا کہ سامنے تابوت سکینہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ یہ طریقہ تھا ان کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید کی تھی، اپنی امت کو بتایا تھا کہ یہ پہلی جو بنی اسرائیل ہیں ان سے یہ وعدے لیے گئے تھے، ان سے یہ اقرار لیا گیا تھا، اور تم گواہ رہنا۔ جو حجۃ الوداع کی، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی بات کی، حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے ان کو گواہی کے لیے سب کو تیار کیا تھا، وعدے کے لیے سب کو تیار کیا تھا، اور پھر اللہ کی طرف اوپر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ میں نے پیغام درست طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔
تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بتایا جو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو گواہی لی، اور اس کے علاوہ جو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے اس سے اور اس سے پہلے سارے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا گیا تھا، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، نوٹسیبل بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی امت سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا تم اس کو تم فالو کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے آپ نے اپنے بعد آنے والے کسی نبی کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں کی کسی کو بھی۔ تو اس لیے یہ بات اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی تھے۔ اور جب نئی ہم اس کے اوپر پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جب نئی شریعت آ جائے تو پرانی شریعت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی تاکید کی، اور جب میں نے قرآن کا آغاز کیا تھا تفسیر کا اس کا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ذریعہ تفسیر کا جو ہے وہ تورات اور انجیل کی کتابیں ہیں۔ آیت نمبر ہے 83، افا غیر کیا بھلا سوائے، 3 لفظ ہیں، کیا، فا پس، یا تو یا بھلا، غیرہ سوائے، دین اللہ اللہ کے دین کے، یبغون وہ چاہتے ہیں، وَلَہُ اور اس کے لیے ہے، اسلم فرما بردار، من فی السما من جو ہے فی میں، سماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور کراہت سے، زبردستی سے، وَإِلَيْهِ یرجعون اور اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے، تم سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا بھلا وہ جو اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے، کیا وہ جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ دونوں لفظ آ گئے ہیں، اسلام بھی اور دین بھی۔ یاد رکھیں جو اسلام ہے اس کے اوپر بہت دفعہ بات کر چکی ہوں میں، سرنڈر کر دینا پوری طرح سے، ٹوٹل سبمیشن جو ہے اس کو اسلم کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں، اور دین جو ہوتا ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ جو زندگی میں ہمیں جو بھی معاملات، جو ہماری ڈیلنگز ہیں، جو ہمارا عمل ہے، ہر چیز جو ہے وہ طریقہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے پتہ چلے گا، یہ دین ہے۔ اور جو اسلام ہے وہ ایک مکمل تصویر ہے ہمارے ہر پہلو کی، جس میں جو شخص اسلام اختیار کر لیتا ہے، جو شخص اپنے آپ کو وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا ہے، پورا کا پورا جھک جاتا ہے، یعنی اس کے عمل میں ہمیں نظر آتا ہے جھکاؤ اللہ کی طرف، اس کے ہر عمل میں ہمیں اللہ کی طرف جھکاؤ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں لفظوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں۔ یہاں پہ اس آیت میں دونوں الفاظ آ گئے، دین بھی، کیا بھلا وہ جو اللہ کے علاوہ کوئی اور دین، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے، یا بغونا وہ چاہتا ہے کوئی اور دین اختیار کر لے، تو اللہ فرما رہا ہے وَلَہُ تو اسی کے لیے ہے، اسلم من فی السماوات والارض اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس کے لیے جو اپنا آپ سرنڈر کر دے، اسلام قبول کر لے۔ اللہ فرما رہا ہے طوعاً خوشی سے کرے، وکرہن یا کراہت سے کرے۔ اللہ فرما رہا ہے ایسا کرنے والا خود ہی تنہا رہ جاتا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر اگر وہ کوئی کام کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ سرکشی کرے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وَإِلَيْهِ یرجعون جب وہ لوٹ کے اللہ کے پاس پہنچیں گے تو اس دن ان کو کوئی سفارش نہیں ملے گی، اور اس دن ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی، اس لیے کہ اس کائنات کی ہر چیز، اس دن ان کو اللہ کی کوئی رحمت نہیں ملے گی، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے، ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، طوعاً اور کرہن۔
تو خوشی سے کرے یا کراہت سے کرے، ماننا تو پڑے گا ہی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام جب شروع کیا جاتا ہے تو بڑا بوجھ سا لگتا ہے کام کو نپٹانا، اور بعض اوقات انسان زبردستی اس کو کر رہا ہوتا ہے، کراہت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ بہت شوق نہیں ہوتا، لیکن جب وہ کام کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر شوق بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو پہلے شروع میں کرہن تھا وہ طوعن کے اندر بدل جاتا ہے۔ تو کام کو جو اللہ کی رضا کا کام ہے، یعنی عبادت جو ہے وہ بہت محبت سے کرنا، وہی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ یہاں پہ لیکن یاد رکھیں کہ اگر خوشی سے نہیں کریں گے، زبردستی بھی کرنی تو اللہ کی ہی اطاعت پڑے گی، فرما برداری تو اسی کی کرنی پڑے گی، ماننی تو اسی کی پڑے گی۔ اس کی میں سادہ سی مثال آپ کو یوں دوں گی کہ اگر اللہ چاہے تو کسی مشکل میں ہمیں ایسی مشکل میں ڈال دے جو کہ دنیاوی طور پہ جس کو کوئی دور نہ کر سکتا ہو، کسی آزمائش میں ڈال دے، بیمار کر دے، اگر بیماری آ جائے، بڑے بڑے ڈاکٹرز بعض اوقات ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے یہ کرونا سے جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں ہمارے ارد گرد سے، ہمارے قرب و جوار سے، اور بظاہر بھلے چنگے ہوتے ہیں اور ایک دم اس کی لپیٹ میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو یہ کرہن ہے نا، کراہت ہے نا، لیکن تابعداری کرنی پڑتی ہے۔ موت کون چاہتا ہے موت کو گلے لگانا، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو موت کو گلے لگانا ہی پڑتا ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تو مرنا ہی پڑے گا، کرہن ہی ہوگا، طوعن تو بہت کم ہی کوئی خوش قسمتی ہوگا جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، اس شوق میں کہ اللہ سے ملنے کے لیے مرنا قبول ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز میری فرما برداری کر رہی ہے۔ تو پھر فائدہ اس میں زیادہ مزہ اس میں نہیں ہے کہ ہم کرہن کی جگہ فرما برداری جو ہے وہ طوعن کریں، تاکہ خوشی خوشی کریں، تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور ہم بھی اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، خوشی سے کریں، محبت سے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الیہ یرجعون، کیونکہ پلٹ کر تم کو میری ہی طرف آنا پڑے گا۔ تو جو کام خوشی سے کیا جائے گا وہ اس کا اجر پا جائے گا، جبکہ مجبوراً کرنے سے کام تو وہی کر رہے ہوں گے، ہم وہی کام کر رہے ہوں گے نا، لیکن اس میں اجر نہیں ہوگا، وہ اجر نہیں ہوگا، وہ فائدہ نہیں ہوگا جو خوشی سے کام کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ ساری جو میں نے کہا تھا نا پہلے بھی کہ یہ تینوں آیات جو ہیں یہ انٹر لنکڈ ہیں آپس میں، اور یہ سارا ذہن میں وہی رکھیں جو وفد نجران کی جو بات چل رہی تھی کہ ان کو دعوت دی گئی کہ اللہ کی اطاعت تمہیں کرنی پڑے گی، اللہ کی بات تمہیں ماننی پڑے گی، طوعن و کرہن۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اسلام نہیں لائیں گے۔ اسلام نہیں لائے یعنی انہوں نے اطاعت طوعن نہیں کی، لیکن ان کو کرہن کرنی پڑی کہ ان کو نیچے بن کے، چھوٹا بن کے جزیہ دینے کا ان کو کرنا پڑا، وعدہ کرنا پڑا۔ تو اطاعت تو اللہ کے رسول کی ان کو کرنی ہی پڑی۔ آیت نمبر ہے 84۔ قل کہہ دیجئے آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہمارے اوپر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اور جو اوتیا دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون من ربہم اور ان تمام انبیاء کرام پر جو ان کے رب کی طرف سے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے، ہم اختلاف کرتے، ہم کچھ اس کے اندر کمی بیشی کرتے، بین احد ان دونوں کے کسی ایک میں بھی ان کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم ہی لہو اس کے لیے مسلمون سر جھکا دینے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے ان کی وفد نجران سے جو بات کی جا رہی تھی، اس کے بعد اب یہ بات کی جا رہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ تھے ان کو کہا جا رہا ہے۔ کون تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد؟ صحابہ کرام۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے آپ ان کو بتا دیجئے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو ہمارے اوپر
نازل کیا گیا اور جو ہم سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اجمعین اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام پر نازل کیا گیا، اور جو نبیوں پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور ہم ان کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے اوپر اس کے لیے ہم سرنڈر کرنے والے ہیں، اس کے لیے ہم جھکنے والے ہیں، اس کے لیے ہم مسلمان ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے، جو بات پہلے بھی کی جا چکی ہے، کہ ان کو بتا دو، اب وفد نجران کے سامنے یہ بات ہو رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں بڑی ڈیٹیل سے، کہ وہ پوائنٹ جو ہمارے درمیان مشترک ہے وہ کیا ہے، کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت ویلڈ جو ہوگی کتاب وہ صرف قرآن ہوگا، کیونکہ یہ آخری کتاب ہے۔ جب بعد والی کتاب آ جاتی ہے تو پہلے والی کتاب جو ہے اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ ویلڈ نہیں رہتی، وہ اس کے بعد قابل عمل نہیں رہتی، اس لیے اب اس وقت جو عمل کرنے کی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ لیکن ایمان ہم لاتے ہیں ان ساری کتابوں پر جو ہم سے پہلے قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں تشریف لائے غالباً، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر کچھ پڑھ رہے ہیں، تو پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ایک قریظی دوست ہے، یعنی بنو قریظہ کا یہودی دوست، میں نے اس کو کہا تھا کہ تورات میں جو جامع باتیں ہیں وہ مجھے لکھ کر دے دو، تو یہ اس نے مجھے لکھ کر دی ہیں، تو اور میں وہ پڑھ رہا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ تو دین کے طور پر ہمیں جو صرف مذہب جو ہے وہ اسلام ہی اختیار کرنا ہے۔ قرآن جیسے میں نے بتایا کہ صرف قرآن ہی ہے جس کو کہ تو حضرت عمر فاروق نے بتایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے قریظی دوست نے مجھے تورات میں سے لکھ کر دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی آج واپس تشریف لے آئیں تو وہ بھی میری شریعت پر عمل کریں اور میرے دین کو اختیار کریں، گویا کہ اب دین کے طور پر کوئی اور کتاب نافذ العمل نہیں ہے، دین کے طور پر صرف قرآن کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور شریعت جو ہے وہ صرف اسلام کی چلے گی۔ لیکن پہلے نبی جو ہیں ان کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامبر تھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے جو اللہ نے ان کو دیا تھا دین یا ذمہ داریاں وہ لے کر دنیا کے اندر آئے تھے، لیکن ہم نے پورا کا پورا اسلام ہے جو اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہمارے ہاں اصل میں دراصل تو اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی بھیجا تھا، پہلے انبیاء کرام کے اوپر بھی ابراہیم بھی اسلام لے کر آئے تھے، اسماعیل بھی اسلام لے کر آئے تھے، اسحاق اور یعقوب اور موسیٰ اور عیسیٰ سب اسلام ہی لے کر آئے تھے، لیکن اسلام کی شکل بگاڑ دی ان کے جانے کے بعد ان کے فالوورز نے، اور اسلام کو یہودیت سے بدل دیا اور اسلام کو عیسائیت سے بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اب جو ہے وہ صرف دین جو قابل قبول ہوگا وہ اسلام ہوگا، اور ہم یہ وہ صحابہ کرام سے کہلوایا جا رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے اسلام اختیار کرتے ہیں، اسلام کا مذہب اختیار کرتے ہیں اللہ کی خاطر۔ تو میں نے جیسے کہا کہ اسلام جو ہے اس کو پورا کا پورا اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین یہی ہے، اللہ نے اس کو چوز کیا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اب بجائے اس کے کہ ہم اسلام کی جگہ اپنے اوپر کوئی اور لبادہ اوڑھ لیں جو کہ اللہ نے پسند نہیں کیا ہمارے لیے، اللہ نے چوز نہیں کیا ہمارے لیے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں جو اللہ نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں ان کو جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسا کا ویسا اختیار کرنا ہی دراصل اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ہم نے اسلام سے ہمارے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام میں خود ساختہ چیزیں ایجاد کر لی ہیں، جیسے کہ تقویٰ کا معیار جو ہے نا ہم نے پتہ نہیں کیا بنا لیا، جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا،
وہ ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے تقویٰ کا مطلب یہ کر لیا، بنا لیا اپنے نزدیک کہ دنیا کو چھوڑ دیں، تارک الدنیا ہو جائیں تو یہ بہت متقی ہو جائیں گے۔ حالانکہ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اندر رہ کر زندگی گزاری جائے، جو لمٹس اللہ نے دی ہیں ان کے اندر رہ کر کھانا پینا بھی ہے، سامان زندگی بھی استعمال کرنا ہے، اور زندگی سے لطف بھی اٹھانا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو اسلام اتنا ان اٹریکٹیو سا بنا دیا گیا نا، خشک دین بنا دیا گیا، اس لیے مسلمانوں کے قول اور فعل میں تضاد آ گیا۔ جو اسلام ہے نا، اس کو دین کو نا ہوا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں، جو صحیح مسلمان ہوتا ہے، جب اس کو ایک دفعہ کو ملتا ہے تو دوبارہ بار بار اس کو ملنے کو دل چاہتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک دفعہ مل لیتا تھا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، اس لیے کہ وہ بہترین عمل کرنے والے تھے اسلام کے مطابق۔ تو جو بھی اسلام کے مطابق عمل کرے گا وہی متقی ہوگا، جو اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرے گا وہی متقی ہوگا، اور وہی اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے۔ یہاں پہ بھی یہی کہلوایا جا رہا ہے، صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو بتا دو کہ ہم ایمان لائے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا، اور ہم ایمان لائے جو پہلے انبیاء پر بھی نازل ہوا تھا، لیکن ہم ان میں کوئی فرق بھی نہیں کرتے، لیکن ہم مسلمان ہیں، نحن لہو مسلمون، اور ہم اسی رب کے لیے مسلمان ہیں، جس رب نے ہمیں یہ طریقہ زندگی دیا ہے ہم اسی رب کے لیے مسلمان ہیں، اسی کے لیے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جو ایگزامینر جو سوال دیتا ہے نا، وہ اس کی مرضی کے مطابق حل کیے جائیں تو ہی نمبر ملتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی کی چیزیں بیچ میں ایڈ کر لی جائیں تو کبھی بھی انسان پاس نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ جو ایگزامینر ہمارا رب بیٹھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ، اس نے ہمیں جو بتایا ہے اس کے مطابق جو زندگی گزاریں گے وہی پسندیدہ ہو جائے گی۔ یہ جو تارک الدنیا اور راہبانہ زندگی ہے نا، یہ اللہ نے نہیں سکھائی ہوئی، نہ عیسائیوں کو سکھائی تھی، نہ مسلمانوں کو، کسی کو نہیں سکھائی۔ اللہ فرما رہا ہے اگلی آیت میں 85 میں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، تو جو کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر یبتغی تلاش کرے غیر الاسلامی دینن، غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ، اسلام کے بغیر دینن، کوئی دین، فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ، فلیں تو ہرگز نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کس دین کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اور کیا کوئی اور دین ان کو نجات دلا سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وہ ان سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے دن وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے، آخرت کے دن وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، ان کو نمبر پورے مل ہی نہیں سکتے۔ جیسے بات ابھی میں نے کی نا، ایگزامینر ممتحن کی مرضی کا پرچہ حل نہیں ہوگا تو پاسنگ مارکس نہیں ملیں گے، یہ اس دنیا میں بھی ممکن نہیں، تو آخرت میں کیسے ہو جائے گا؟ اللہ فرما رہا ہے آخرت کے دن وہ سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، سخت خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 86 ہے، کیفہ یہدی، کس طرح ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ قومن، ایک ایسی قوم کو، کفروا جس نے انکار کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور گواہی دی، ان الرسول، بے شک رسول، حق برحق ہیں، وجاءہم البینات، اور آ گیا ان کے پاس بینات روشن نشانیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے، پہلے اپنا ایمان درست کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست تعلیمات تم تک پہنچائی ہیں، ان کو سمجھو، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں روشن نشانیاں بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی فائدہ نہیں، ان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو کہ ظالم ہیں۔ اور ظالم کون ہوتا ہے؟ میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی، کئی دفعہ کر چکی ہوں۔ ظالم ہوتا ہے جو کسی چیز کو اس کا حق نہ دے۔ تو ظالم کون ہے؟ جو اپنے نفس کو اس کا حق نہیں دیتے کہ اللہ نے اس نفس کو جنت کے لیے بنایا تھا اور ہم نے اس کو گمراہیوں کے اندر دھکیل کر ایسی زندگی گزار کے گئے کہ یہ نفس جہنم میں جھونکے جانے کے قابل ہو گیا، تو یہ اپنے نفس ہی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، قوم الظالمین۔ اور اللہ کو جو اس کا حق دینا چاہیے اللہ کو اس کا حق نہیں دے رہے، اس لیے بھی ظالم ہے۔ اور نبیوں کو جو حق دینا چاہیے، ان کا مرتبہ
دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے، اس لیے بھی ظالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ کس طرح اللہ ہدایت دے ایک ایسی قوم کو جو کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرے۔ میں نے پہلے پچھلی آیت میں وضاحت کی تھی کہ ہر نبی جو ہے وہ ایمان کے اسلام لے کر آیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس اسلام کو چھوڑ کر اور ان لوگوں نے اس کا نام بگاڑ کر یہودیت اور عیسائیت بنا دیا، اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ظالم قوم ہے۔ آیت نمبر 87 ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، جزا ان کی، بدلہ ان کا، انا، بے شک، علیہم، ان کے اوپر، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، و ملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور لوگوں کی، اجمعین، سارے کے سارے۔ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں نے اللہ کی آیات میں تبدیلیاں کی، اللہ کی آیات کو بدل ڈالا، اللہ کی آیات میں تحریفات کی، ان کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ اللہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، اور فرشتے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور تمام کے تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جو اللہ کے کو اس کا حق نہیں دیتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ لوگوں پر لعنت کی ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے چل کے میں دوبارہ بات کروں گی اس کے اوپر، کیونکہ اب وقت تھوڑا ہے، لیکن ایک دو چیزیں صرف بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندگی پھیلانے والے پر لعنت کی ہے، اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہیں جو اپنی ابرویں منڈواتی ہیں، یعنی آئی بروز کو شیپ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں، لیکن یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہمیں روزمرہ زندگی میں جن سے معاملہ پڑتا ہے، تو اس لیے ذرا اس کے اوپر دھیان کیجئے، بچوں کو سکھائیے۔ خدا را گندگی پھیلانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ گاڑی میں سے جاتے جاتے جو چھلکے باہر پھینکنا، یہ گندگی پھیلا رہے ہوتے ہیں ہم، اور یاد رکھا کریں کہ لعنت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صفائی نصف ایمان ہے، آپ بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم گندگی پھیلانے سے اعتراض کریں، کیونکہ اللہ کے نبی کی طرف سے رحمت سے دوری کی آپ کو بد دعا دی جا رہی ہوتی ہے اس موقع پہ۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ نے بھی لعنت کی، فرشتوں نے بھی لعنت کی، اور تمام کے تمام لوگوں نے لعنت کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو بدل ڈالا، انہوں نے ہٹ دھرمی کی۔ اللہ کی طرف جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بینات تھیں، جو نشانیاں تھیں، ان کی تصدیق کرنے کی بجائے انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فائدہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، کس میں؟ لعنت زدگی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ہرگز نہیں، لا نہیں، یخفف کم کیا جائے گا، عنہم ان کے اوپر سے، العذاب عذاب کو، ولہم اور نہیں ہوں گے وہ، ینظرون مدد کیے جاتے، وہ مدد نہیں کیے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ لعنت زدگی کے عالم میں ہی رہیں گے۔ ان کا اتنا یہ بڑا جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے، اس لیے ان کو اتنی بدترین سزا دی جائے گی۔ اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ الا الذین، آیت نمبر 89 ہے، سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، من بعد اس کے بعد، ذالک من بعد بعد سے، ذالک اس کے، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ جہنم کے عذاب میں ان کے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جو اللہ کی یا اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے، کنٹینیوسلی ان کو عذاب دیا جائے گا، خالدین فیہا، کانسٹنٹ عذاب دیا جائے گا، پرماننٹ عذاب دیا جائے گا، کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی، کوئی موقع بھی نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو اتنی مہلت ملے گی کہ دوبارہ کچھ کر سکیں، لیکن ان لوگوں کے علاوہ جو کہ توبہ کر لیں۔ غلطی ہو گئی لیکن جیسے ہی احساس ہو فوراً اس کے اوپر توبہ کر لیں، اور صرف توبہ کر کے نہ رک جائیں بلکہ اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لیں۔ اصلاح کیا ہے کہ جتنا گناہ کیا ہے، جتنی غلط راستے پہ چلتے رہے ہیں جتنا وقت، اس سے زیادہ اچھے کام کی طرف مائل ہو جائیں، زیادہ اچھے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ
ان الحسنات یذہب السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو اصلاح کیا ہے کہ نیک کام کرنے شروع کیے جائیں، جو جو غلطیاں ہو گئیں ان سب پہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ صرف جس نے دین کو سوچ سمجھ کر قبول کیا پھر اس کو رد کر دیا اور مرتد ہو گیا تو مرتد کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور لیکن اس کے علاوہ ہر ایک کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اس بارے میں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے، ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی شخص تھے عبداللہ بن سوید، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا اور دوبارہ یہودیت اختیار کر لی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا اپنے بھائی کے ذریعے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا مجھے میری توبہ قبول کی جا سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک اگر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ بھی قبول فرما لیں گے۔ حالانکہ وہ مرتد ہو گئے تھے، لیکن جب انہوں نے سمجھ کے دوبارہ اسلام اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بے شک کیوں نہیں، اور انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، اور کہتے ہیں کہ بہت بہترین مسلمان کی زندگی انہوں نے اس کے بعد گزاری۔ تو یہ تو خاص طور پہ ان کے لیے ہے، لیکن ہر ایک انسان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیں صرف اس توبہ تک بات ختم نہیں ہو رہی، آیت کو پورا غور سے پڑھیں۔ الا الذین تابوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، غلطیوں کے، گناہوں کے، اللہ کی نافرمانی کے بعد، واصلحوا، اور پھر انہوں نے اصلاح کر لی، یعنی توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لی۔ اصلاح کیا ہے کہ جس طرح پہلے وقت گزارتے تھے گناہ کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، اب اس سے زیادہ وقت اصلاح کے کاموں میں لگانے لگ گئے۔ جتنی گناہ کیے تھے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں کام کرنے کی کوششیں شروع کر دی، اللہ کی پسند کے کام کرنے شروع کر دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ ان الذین، آیت نمبر 90 ہے، 90 ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم پھر ازدادوا، زیادتی کرنے لگ گئے، بڑھتے چلے گئے، کفرن، کفر میں، لن، ہرگز نہیں، تقبل، قبول کیا جائے گا، توبتہم، ان کی توبہ کو، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم الضالون، جو کہ ہمیشہ بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کیا، ان کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے دین، اللہ کی بات کو، اللہ کی بات کا انکار کیا، ایمان لانے کے بعد انکار کیا، اور پھر انکار میں بڑھتے چلے گئے، کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان سے توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دراصل یہی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اور یہ بھٹکے ہوئے ہونے کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو گویا کہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ اپنے دماغ تک اصل بات کو پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 91 میں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، فلن، ہرگز، تو ہرگز نہیں، یقبل، قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، زمین بھر کا، ذہباً، سونا، ولو افتدی، اور اگرچہ افتدا، فدیہ میں دے دے، بھی ساتھ اس کو، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کہیں سے کوئی مدد کرنے والا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے،
کفر کرتے کرتے ہی مر گئے، ان سے کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ زمین بھر کا سونا بھی دینا چاہیں، ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ زمین بھر کا سونا دے دیں، لیکن حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، مسند احمد میں میرا خیال یہ حدیث آتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے جس کو سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا اس کو پوچھیں گے کہ اگر زمین بھر کر سونا تم کو دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو دے کر تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے تو کیا تم دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ ضرور دے دوں گا اگر اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں معافی نہیں ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں دنیا میں تم سے میں نے بہت تھوڑا مانگا تھا لیکن تم نے وہ بھی نہیں دیا، تم سے صرف اللہ کی رضا کے کام کرنے کا کہا گیا تھا، اللہ کی مرضی کے کام کرنے کا کہا گیا تھا، تم نے وہ بھی نہیں کیے، تم نے کوئی شکرانہ نہیں کیا، تم اپنی اس جتنی بھی تمہیں مال و دولت ملا تم اس کے پیچھے گم ہو گئے، تو اب اگر تمہیں دیا جائے تو تم کبھی بھی یہ نہیں دو گے، کیونکہ تمہارا جو دل ہے وہ تو دنیا کے اندر ہی اٹکا ہوا ہے، تم تو کبھی بھی نہیں، اتنا سونا مل جائے گا تم تو کبھی بھی اللہ کو دے کے اپنی جان نہیں چھڑانا چاہو گے، بلکہ تم اسی کے ساتھ چپک کر رہ جاؤ گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کو کوئی مدد نہیں دی جائے گی، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ نے جو موقع دیا ہوا ہے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر وہ آخرت کے کس دن کے انتظار میں ہیں کہ آخرت کا دن آئے گا تو ان کی جان چھوٹ جائے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دنیا ابھی جو میں نے اس کے بیچ میں 3-4 آیات پہلے بات کی ہے کہ اگر ہم اپنا ایگزامینر کی مرضی کا پیپر حل نہیں کریں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں پاسنگ مارکس مل جائیں؟ اور ہم تو امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنت الفردوس کی، اللہ آمین، اللہ ہم سب کی قسمتوں میں کرے، لیکن اس کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس کے لیے کچھ کوششیں کرنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین کوششیں کرنے والا بنا لے اور ہماری کوششوں کو بہترین حالت میں قبول فرما لے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج ہمارا 3 پارہ مکمل ہو گیا۔ آپ سب اپنے گھروں میں اس کے اوپر انجوائے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کچھ میٹھا بنا کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مما خیر یجمعون، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو ان سب سے یہ بہترین چیز ہے جو تم نے جمع کیا۔ تو الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم نے آج 3 پارہ جو ہے وہ ہم نے اپنے اس کے اندر جمع کر لیا، اپنے علم میں اس کو جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم نے تیری رحمت کے ساتھ آج الحمدللہ 3 پارہ سمجھنے کی کوشش کی۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان 3 پاروں کو جو ہم نے سمجھ کے پڑھ لیے ہمارے عملوں کے اندر داخل کر دیجئے۔ یا رحمان اس پڑھنے کے بدلے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس کے لیے ہم نے جتنی کوشش کی تو اپنی رحمت کے ساتھ ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ یا رحمان ہمیں زیادہ شوق دلا، زیادہ ثابت قدم رکھ
رکھ کہ ہم اس دین کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بن جائیں۔ یا رحمان ہماری اس کوشش میں صرف تیری رضا کا مقصد تھا، صرف تیری رضا حاصل کرنے کا مقصد تھا۔ یا اللہ تو ہم سب سے اس مقصد کو قبول فرما لے۔ یا رحمان تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو اس کے بدلے میں ہم سب کو اپنے مقربین میں لکھ لے۔ یا اللہ اس کے بدلے میں تو ہم سب کا حساب آسان کر دینا۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے معاف کر دینا۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ یا رحمان اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی اصلاح فرما دینا۔ یا رحمان پوری کوشش کے ساتھ میں نے اس کے اوپر محنت کی کہ درست دین کو لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یا رحمان تو میرے سے اس کوشش کو قبول کرنا۔ جتنی محنت کے ساتھ یہ سب بہنیں بیٹھ کے اس کو سنتی ہیں، یا رحمان ان کی اس محنت کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ ان کے شوق کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ تو ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما دے۔ یا اللہ صحیح سالم دل لے کر تیرے حضور حاضر ہوں۔ یا اللہ اس حالت میں حاضر ہوں کہ ہم سب تجھ سے راضی ہوں اور تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا رحمان تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری غلطیوں، ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا رحمان ہماری کچھ بھی جو ہم نے دانستگی میں یا نادانستگی میں غلطیاں کی ہوں، یا اللہ تو سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو اجر عظیم سے نواز دینا۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب کر دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب کر دینا۔ یا اللہ تو ہمیں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ کر دینا۔ یا اللہ تو ہم سب کے لیے نور کر دینا۔ یا اللہ ہمیں حشر کی سختی کے دن میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دینا۔ یا اللہ جیسے ہم شوق سے جمع ہوتے ہیں تو ہم سب کو جنت الفردوس میں ملا دینا۔ یا اللہ وہاں بیٹھ کے تیرا ذکر کرنے والے بن جائیں، تو ہم سب سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ تو ہمارا ذکر اپنی اعلیٰ ترین مجلس میں کر دینا۔ یا رحمان ہم سب کو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما لینا۔ یا رحمان ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ہیں ان کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام۔ یا اللہ ہم سب کو ہر بری بیماری سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ میرا کے والد صاحب کو صحت والی زندگی دینا، نورین کے سسر صاحب کو صحت والی زندگی دینا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب کر دے۔ یا رحمان ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے۔ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رحمان جو بیمار ہیں ان کو ایسی شفا عطا فرما کہ اس مکمل صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو والدین تجھ سے جا ملے تو ان کی بہترین میزبانی کر لینا۔ یا رحمان ہماری اولادوں کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھنا اور ہماری طرف سے ہمارے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی رکھنا۔ یا اللہ اولادوں کی طرف سے کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں اس میں ان کو بہترین کامیابیوں سے نواز دینا۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں ہمارے بچوں کو سرخرو کر دینا۔ یا اللہ آخرت کے بڑے امتحان میں بھی سرخرو کر دینا۔ یا اللہ ہمیں ان کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سر فخر سے بلند کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کر دینا۔ یا رحمان بچوں اور بچیوں کی شادیوں کی عمریں ہیں ان کو بہترین نیک صالح جوڑ ملا دینا۔ جن بچوں اور بچیوں کی شادیاں ہو چکی ان کو بہترین محبت کا ساتھی کر دینا، ایک دوسرے کے لیے نیک اور صالح ساتھی کر دینا ایک دوسرے کے واسطے۔ یا اللہ نیک اور صالح خاندان کی تشکیل کا ذریعہ بن سکیں اور اسلام کے مجاہدین پیدا کر سکیں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اسلام کے مجاہدین بنا دینا۔ یا رحمان ہم سب کے جو دلوں میں نیک اور جائز خواہشات ہیں ان کو مکمل کر دینا۔ یا اللہ ہمارے خامدوں کو صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو وہ رزق حلال کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کی ان کوششوں کو عبادت کا درجہ دے دینا۔ یا رحمان ایک حرام کے ایک لقمے سے ہم سب کو بچا کے رکھنا۔ یا اللہ حرام کے غبار
سے بھی ہم کو بچا کے رکھنا، یا اللہ رزق حلال ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد واصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔